پاکستان جس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دے کر کے 6 لاکھ سے زائد جانیں قربان کر کے اور لاکھوں ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں تار تار کر کے یہ ملک حاصل ہوا، اور اس وقت جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ مقصد انہیں یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ انہیں یہ مقصد دیا گیا تھا کہ پاکستان میں نظام خلافت راستہ کا نفاذ کیا جائے گا، لیکن 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کے قریب جانے کی بجائے ہم اس مقصد سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کے نام پر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا، خلفائے راشدین کے نام پر، آج اسی ملک کے اندر ہزار صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آئے روز توہین کی جا رہی ہے، آئے روز جو ہے ان پر جو ہے تبرہ بازی کی جا رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی تبرہ بازی میں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو مشی کے نام پر اور اسی طرح جو غیر قانونی جلوس، اسلحہ بردار جلوس ملک کے اندر پرامن ماحول کو خراب کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل کراچی کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، ایک پرامن جلوس جو ہمیشہ اسی رستے سے جو کوئی بھی ریلی ہوتی ہے اسی رستے سے گزر کر کے جاتی ہے، کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس دن جب اہل سنت والجماعت کا پرامن جلوس جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس پر جو ہے رستے میں آ کر کے انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے تو ہمارے ان ساتھیوں کو لعن طعن کیا، اور جو ہے لعنتیں نعوذ باللہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر لعنتیں بھیج رہے تھے، اور ہمارا وہ جلوس جو گزر رہا تھا جب دیکھا کہ اس بار نہیں ہے، پھر اس سے ہٹ کر کے اس پر پتھراؤ شروع کیا، اور پھر پتھراؤ شروع کرنے کے بعد فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان گاڑیوں سے ساتھی اتر کر کے ادھر ادھر بھاگ کر کے جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سامنے فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کالے کپڑے پہنے ہوئے جو ہے ایک طبقہ جو ہے ان کے تربیت فاطمیون، زینبیون اور ان لوگوں کے تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہاں رستے میں آ کر کے ہمارے اہل سنت پر جماعت کے نہتے کارکنوں پر جو ہے حملہ آور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 18 سالہ نوجوان شہید بھی ہوا ہے، اور 10 سے زائد جو ہیں ہمارے نوجوان زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے آج ہی ہمارا رابطہ ہوا ہے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ تو یہ سارے اسی طرح، اور اس کے بعد اب وہاں پر جو ہے پولیس وہاں بھی موجود تھی، انتظامیہ وہاں بھی موجود تھی، انتظامیہ کی موجودگی میں یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد یہاں میاں والی میں کالا باغ کے اندر جو ہے وہاں کے جو تاجر ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے انتظامیہ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان کو نہیں نکلنے دیں گے، ہم جو ہے، اور ادھر ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر دیا کہ جس وقت اہل سنت جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم آپ کو گزار دیں گے، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنی مساجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اس نماز کے دوران میں انہوں نے مساجد کے اوپر حملہ کیا، 3 مساجد پر وہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور مساجد کے اندر داخل ہو کر کے نہ صرف یہ کہ توڑ پھوڑ کی ہے، گولیاں چلائی ہیں، جس کی وجہ سے 3 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 3 ساتھی اس وقت تشویشناک حالت کے اندر موجود ہیں جن کے سروں میں گولیاں لگی ہیں، اور اسی طرح جو امام جو ہے مسجد کے امام کا سارا سامان اٹھا کر کے نہر میں پھینک دیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کو گولیاں مار کر کے جو ہے وہ زخمی کر دیا، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین توہین مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، وہ آ کر کے آپ کو تمہیں بچائیں، یعنی اس طرح کے کفریہ الفاظ جو ہیں وہاں استعمال کر کے جو ہے اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ اس اشتعال انگیزی کے اندر وہاں کا
کا DPO, وہاں کا DC، اور اسی طرح ہماری معلومات کے مطابق وہاں کے 2 DSP اعلی تشیع کے تھے جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا کر کے اور ان سے یہ سارا کام لیا ہے، اور پولیس کو پیچھے کر کے ان کو مساجد کے اندر داخل کر کے اہل سنت والجماعت کے نہتے مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر شہید کروایا، زخمی کروایا، ان پر زد و کوب کروائی ہے۔ اس میں وہاں کی انتظامیہ ملوث ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ 2 DSP اور اسی طرح DC DPO اور DPO جو ہے ان کو معطل کیا جائے، ان کے خلاف انکوائری لگائی جائے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی یہ MNA MPA اور اسی طرح سرکاری افسران جو اعلی تشیع سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران سے ہو کر کے آتے ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے باقاعدہ طور پر جامع تلاشی لی جائے، ان کے گھروں کی تلاشی لی جائے، اور اسی طرح کراچی میں اور ساری جگہ پر جہاں ان پر آپریشن کیا جائے تو حکومت کو پتہ چل جائے گا، اداروں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کہاں سے کتنا اسلحہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قریب میں یہاں بوشہرہ جو ہے پاڑا چنار کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ بار بار وہ آگے سے وہ فریادیں کر رہے ہیں، آوازیں جگہ جگہ جا کر کے جو ہے وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ ان کو روکو، یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاروں طرف یہ ہیں، اور وہاں جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جا کر کے ناشتہ وہاں کریں گے، اور یہ کیا بات ہے؟ اور ایک طرف جو فتح کے جشن منا رہے ہیں، کس پر فتح حاصل کر رہے ہیں؟ آگے کوئی کافر سے کہ کافروں پر فتح حاصل کر رہے ہیں، یہ سارے سلسلے وہاں کیے، اور پھر جب جواب آیا تو سارے ملک کے اندر جب واویلا کر رہے ہیں، ان کے گھر میں آ کر کے ان کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب گھروں میں داخل ہوں گے تو آگے والے پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ جو گھر کے اندر داخل ہو جائے اس سے دفاع نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاڑا چنار کے اندر بھی آپریشن کیا جائے۔ اور اسی طرح کراچی کے اندر جو ان کا ایک نوجوان جو ہے قتل ہوا ہے، وہ ان کی اپنی گولیوں سے قتل ہوا ہے، یہ تو اب ثبوت آ چکا ہے۔ ان کے اور اس نوجوان کے ورثاء جو ہے وہ اعلی تشیع کے ذاکر کو کھڑا کر کے اسے کہہ رہے ہیں بھاگتے کیوں ہو؟ ہمارے بیٹے کے قاتل تم ہو، تم نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، تم نے گولی ماری ہے، اور اسی لیے اس کو 4 گھنٹے کے اندر جلدی جو ہے وہ دفنا دیا تاکہ پتہ نہ چلے۔ اس کی قبر کشائی کر کے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی قبر کشائی کرنے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ اس پر گولی کس کی چلی ہے، اس لیے اس پر تحقیق کی جائے۔ اور ہم پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جہاں بھی جو ہے یہ مشی کے جلوس، یہ نیا جو فتنہ ہمارے ملک پرامن ملک کے اندر شروع ہوا ہے، اس کو روکا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اسی طرح جتنے بھی جلوس جو اسلحہ بردار جلوس نکلتے ہیں ان سب پر پابندی لگائی جائے، اور ان کو اپنے امام بارگاہوں تک جو ہے پابند کیا جائے، وہاں پر یہ عبادت کریں۔ ہمارا ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس دفعہ جو ہے یعنی تقریباً 1400 ارب روپے جو ہے وہ صرف اور صرف محرم کی سیکورٹی پر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ جو ملک جو ہے پہلے ہی قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اس ملک پر اتنا بڑا سیکورٹی کا بوجھ ڈال کر کے یہ یعنی غیر قانونی اور اسی طرح غیر اخلاقی جلوس جو ہیں ان کو جو ہے وہ نکال کر کے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی بجائے ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اس ملک کے اندر محسن نقوی جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پہ آیا ہے، یہ ساری ابتری شروع ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ محسن نقوی کو فی الفور اپنے وزیر داخلہ کے عہدے سے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ اس کے دور کے اندر پورے ملک کے اندر جتنی بھی ابتری ہوئی ہے، جتنے بھی یہ حالات خراب ہوئے ہیں، اس لیے کہ اختیار اس کے پاس ہے، پولیس کو اختیار نہیں دیتا۔ جب اختیار نہیں دیتا تو اس کے برعکس یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لہذا اس کو برطرف کیا جائے، اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، وزیر داخلہ اس شخص کو بنایا جائے جو شخص جو ہے اس ملک میں امن قائم کر سکے، جس کی اس ملک کے ساتھ ہمدردیاں ہوں، جس کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، اس کو اس ملک کے اندر جو ہے وزیر داخلہ بنا کر کے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، لہذا اس کو فارغ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے اندر اس وقت جو ہے جس طرح آج بھی
جو ہے وہ سارے کے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہڑتال ہے، تاجروں کی ہڑتال ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے یہ بلوں کے معاملے میں جس ایک مزدور جو 1000 روپے کی دہاڑی لگا کر کے شام کو اپنے بچوں کے لیے بمشکل جو ہے ان کے کھانے کا بندوبست جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے، اب اس پر 30 ہزار کا بل آ جائے، اب وہ بل کہاں سے ادا کرے گا؟ ایک دفعہ تو کسی نے اپنا بکری بیچی ہے، کیونکہ گھر کے اندر سے فریج بیچی ہے، اپنا موبائل بیچا ہے، بیچ کر کے ادا کر دیا، اگلے مہینے میں وہ کیا بیچے گا؟ مکان بیچے گا، کہاں جائے گا؟ اس لیے یہ جو مہنگائی کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، عوام پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم پھر ایک بار جو ہے حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع نے جو اس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے پرامن ماحول کو خراب کیا ہوا ہے، اس پرامن ماحول کو بحال کرنے کے لیے ان کے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے۔ جیسے ہمارے قریب میں شاہ محمود کے اندر بھی جو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے نکل کر کے ننگ دڑنگ جو ہے مظاہرے کیے ہیں، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام جلوسوں پر پابندی لگائی جائے، شاہ محمود کے اندر بھی جلوس نکالنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اسی طرح وہاں پر جو انتظامیہ نے FIR کی ہے اس FIR کو بھی فی الفور ختم کیا جائے۔ ایک طرف جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے گھروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے پتھر پھینکے ہیں، فائرنگ کی ہے، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ آ کر کے پولیس سے انتظامیہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو روکو، ہمارے گھروں کے سامنے نہ آئیں، ان پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو، ان کے خلاف جو FIR درج کر دی گئی ہے 37 افراد پر، اور دوسری طرف خود اس FIR کے اندر یہ تحریر موجود ہے کہ یہ FIR یہ جلوس غیر قانونی، غیر رجسٹر، غیر روایتی، اب غیر قانونی، غیر رجسٹر، غیر روایتی جلوس میں پولیس جو ہے وہاں ان کی حفاظت کرنے کے لیے کیوں گئی ہے اور وہاں ان کو حفاظت کیوں دے رہی ہے؟ جب جلوس غیر روایتی اس کو روکا کیوں نہیں کیا؟ اس کو روکا، ان ساری چیزوں کو روکا جائے، اور ان کے صرف اور صرف جو لائسنس والے جلوس ہیں ان کی اجازت دی جائے، ان کے علاوہ کوئی کسی جلوس کی اجازت نہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جلوس ہیں ان کو بھی باقاعدہ تلاشی لے کر کے اور وہ چیک کر کے، تاکہ یہ اسلحہ لے کر کے نہ آئیں۔ اب یہ میاں والی کے اندر بھی یہ دیگوں میں چاولوں کی بجائے اسلحہ لے کر کے گئے ہیں، اب اس طرح یہ اسلحہ لے کر کے جو ہے وہ جلوسوں میں جا رہے ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں ابتری مچا رہے ہیں۔ یہی حالات رہے تو یہ ملک جو ہے بدامنی کا شکار ہو جائے گا، پھر شیعہ سنی جو ہے ایک خلفشار شروع ہو جائے گا، اس کو روکنا پھر بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر پابندی لگائی جائے۔